السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال بڑا دلچسپ ہے، وہ اس حوالے سے کہ ہم جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر کئی ساری قومیں، جس میں بطور خاص آسمانی کتابوں سے جن قوموں کو سرفراز کیا گیا تھا، خواہ یہودی ہو، عیسائی ہو، یا پھر اور بھی دیگر اقوام ہیں، ان حوالے سے ہم آخر یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں سے جنت میں انٹری کن کن کو ملے گی؟ یہ سوال ہے۔ اور کیا قرآن کریم اس طرف کچھ رہنمائی کرتا ہے؟ ہم کسی سے جب بات چیت کریں تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فلاں قوم کو جنت میں انٹری نصیب ہوگی، جنت میں وہ جائیں گے، باقی قومیں نہیں جائیں گی؟ تو اس سلسلے میں ایک بڑا ہی دلچسپ لطیفہ، جو مصر کے بہت بڑے اسکالر رہے ہیں مفتی محمد عبدو، ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ مستند ہو یا نہ ہو، بہرحال لیکن کہیں پڑھا تھا تو ان سے بھی کچھ ایسا ہی پوچھا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ساری جتنی بھی قومیں ہیں، ان کی جتنے بھی مذہبی اسکالرز ہیں، ان کو بلا لیں آپ، وہ سب اکٹھے ہوں، میں بھی رہوں گا، اور پھر بات چیت ہوگی، سب اپنے اپنے طور سے جو ہے اپنا اپنا جو نیریشن ہے، جو ان کا اپنا بیان ہے وہ دے۔ تو وہاں پہ یہ بات آئی تو مفتی محمد عبدو نے کہا تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ بہت ہی آتھینٹک بات ہے اور فلاں جگہ پہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے پڑھا تھا، آپ دیکھ لیں، لیکن بہرحال عقل سے لگتی ہیں وہ چیزیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر عیسائی جائیں گے تو ہم مسلمان بھی جائیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم بھی مانتے ہیں، ان کے اوپر آنے والی جو کتاب ہے اس پہ بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، ان کا انکار نہیں کرتے، قرآن جہاں تک اس کی تصدیق کرتا ہے ہم اس میں شامل ہیں، مصدقا لما بین یدیہ جو ہے۔ اور یہودی اگر جائیں گے تو بھی ہم جائیں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہم باضابطہ اقرار کرتے ہیں، ان پہ ایمان رکھتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ہم ان کا انکار کرتے ہیں، ان کی جو کتاب ہے باضابطہ ٹیکسٹ بک آسمانی ڈیوین، اس کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، تورات جو ہے۔ لیکن جہاں تک سوال ہے کہ اسلام کے حوالے سے کہ اگر مسلمان جب جائیں گے تو کیا یہ لوگ بھی جائیں گے؟ تو یہاں پہ بیٹھے ان سے پوچھ لیں، کیا یہ لوگ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طریقے سے ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ حضرت عیسیٰ پہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان ہے؟ اگر یہ رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو پھر یہ خود بتا دیں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ سب ان کے جو اسکالرس تھے وہ خاموش رہ گئے، اور یہ ماننا پڑا کہ واقعتاً ایمان کے حقدار وہی ہوں گے جو آخری نبی کے اوپر اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کے اوپر، ان کی تعلیمات کے اوپر ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر باضابطہ ان کا عمل رہا ہو۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان کو سبھی کے لیے جنت کا معیار یا جنت کی انٹری یا جنت کے دخول کا سبب کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ پورے عالم کے لیے باضابطہ آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے نا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو اب اگر کوئی خود کو اس رحمت سے دور کر لے گا تو اس رحمت کا جو اگلا چیپٹر ہے جنت، یقینی بات اس سے بھی خود کو دور کر لے گا، اور نہیں اگر کوئی اپنے آپ کو اس رحمت کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو یہ رحمت اس کو اگلی جو رحمت ہے جنت وہاں تک اپنے آپ پہنچا دے گی۔ اور یہ ہوتا بھی رہا نا، آج ہی مان لیجیے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کا اگر پہلے سے کوئی قانون ہو اور اس قانون کے بعد جب کوئی دوسرا قانون آتا ہے تو پہلے والے قانون کو ہم لوگ منسوخ مانتے ہیں، بعد والا قانون اس کے لیے ناسخ ہوتا ہے اور اس کو ماننا پڑتا ہے۔ تو ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، جتنے بھی اقوام آئے، جتنی بھی کتابیں آئیں، جتنی بھی ہدایتیں آئیں، ان سب کو خلاصے کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپڈیٹ کر کے قرآن کریم میں رکھ دیا اور کہا کہ اب ان کو مانو، ان کے مطابق چلو، اب آخر تک کوئی اس کے اندر جو ہے تبدیلی نہیں آنے والی ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو اگر اس کو اپناتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا، اس لیے قرآن میں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کہا گیا کہ اس رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہوگی۔ تو اس کو اگر ہم اور آپ سمجھ لیں تو میرے خیال سے یہ سوال جو ہے بہت حد تک سمجھ میں آ جائے گا کہ جنت میں کون کون جائیں گے، کون کون نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔ ان باتوں کو عام کر دیں۔ آج کی نسل نو بہرحال جہاں پہ وہ لوجک کا ریزننگ کے ذریعے، عقل کے ذریعے ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، تو میرے خیال سے ان نکات کے سامنے میں وہ اگر اپنے عقل اور ریزننگ اور لاجک کو رکھیں گے تو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی بات۔ جزاک اللہ۔